بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کریں گے ISSB کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور نہ صرف ISSB کے اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ زندگی کے دیگر سیکشن میں جو زندگی کے معاملات ہیں ان سے ہم معتبر ہونے کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دو بنیادی جوہر دیے ہیں، ایک انسان کی ول پار، قوت ارادی، یا تو قوت ارادی آپ کی بڑی مضبوط ہوتی ہے یا آپ کی قوت ارادی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ، بڑی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے قوت ارادی، اگر آپ کی قوت ارادی اسٹرانگ ہے تو۔ اور یہ ہمارے جو ISSB میں آفیسر لائک کوالٹیز ہیں اس میں ول پار بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جسمانی طور پہ مضبوط ہونا، یا آپ جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، تو جو ملٹری کی جتنی بھی PMA لانگ کورس کے اندر جو ٹریننگ ہے یا مسلح افواج کی ٹریننگ ہے اس کے اندر قوت ارادی اور ول پار، یہ قوت ارادی اور جو فزیکل اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر بڑا کام کیا جاتا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی جو ٹریننگ ہے وہ بیسڈ آن 2 تھنگس، قوت ارادی ول پار اور اسٹرانگ فزیکل انڈیورنس، فزیکل اسٹرینتھ۔ اس کے بغیر آپ PMA یا ملٹری جو جتنے بھی ملٹری اکیڈمیز ہیں ان کی ٹریننگ کو پاس نہیں کر سکتے، یا آپ اس میں جا ہی نہیں سکتے۔ جب ISSB میں اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی ول پار ہے اور فزیکل انڈیورنس کتنی ہے، چونکہ یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ OLQs ہیں، آفیسر لائک کوالٹیز ہیں، اس لیے آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ قوت ارادی کہتے کسے ہیں؟ قوت ارادی انسان کے اندر عزم، ہمت، ارادہ اور اختیار کو مضبوط کرنے والی ایک طاقت ہوتی ہے جو ارادے کو کمزور نہیں ہونے دیتی۔ بعض لوگوں کی یہ قوت ارادی کمزور ہوتی ہے، کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو توڑتے ہیں، ایک قدم آگے تو 2 قدم پیچھے۔ جن افراد کی یہ قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے ان میں مستقل مزاجی سے کام کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان، بھروسہ، اعتماد اور توکل بہت ضروری ہے۔ آپ مسلسل اس بات پہ تیار رہیں، اگر آپ اپنی قوت ارادی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ آپ کو مشقت اٹھانی ہے، آپ سستی سے جان چھڑانی ہے، آپ کو ان تمام عوامل کا اہتمام کرنا ہے جس سے قوت ارادی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جاتی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ انسان کی عمومی زندگی میں قوت ارادی کی بہت اہمیت ہے۔ قوت ارادی کی ضرورت نوجوانی کی دہلیز پر بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی بچے سیکنڈ ایئر پاس کر لیتے ہیں تو جو گھر والے ہیں، جو اسپیشلی والدین ہیں یا والد صاحب ہیں، تو ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اب عملی شکل اختیار کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑی جلدی فروٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ثمر حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ جو 12 سالہ تعلیم مکمل ہو گئی، اب آپ اپنے جو روزگار ہے اس کی طرف یا اپنے پروفیشن کی طرف جائیں۔ تو اسی لیے اس وقت آپ کی قوت ارادی کا بہت زیادہ امتحان ہوتا ہے۔ جن کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے اس موقع پہ ان کے والد صاحب کے ساتھ ذہنی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر مزید کوئی سگریٹ نوشی میں چلے جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ باہر گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، بے فضول جو ہے وقت، بیکار وقت ایکٹیویٹیز میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مایوسی کو پر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی طور پر جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہے آزمائش۔ آزمائش ہے، آپ کی ہر کام میں آزمائش ہے۔ آپ کو مشکلات میں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکلات میں، آزمائش میں پیدا کیا ہے۔ اس کے اوپر قدم قدم پر اس کی قوت ارادی کا امتحان ہے، اس سے قوت ارادی کا امتحان لیا جائے گا۔ اگر اس کی قوت ارادی مضبوط ہوگی، اس کو اللہ پہ توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، ایمان ہوگا، یقین ہوگا، اس کو اس بات پہ پکا فریم ایمان ہوگا، لا حول، نہ میری قوت ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہی کامیاب ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی،
انسان کو مشکلات میں پیدا کرنے کا بنیادی مقصد اس کی آزمائش کرنا تھا کہ انسان کے سامنے دو راستے رکھ دیے گئے ہیں، ایک شر ہے ایک خیر ہے، جو اب اس کو فریڈم آف چوائس دے دی. جس طرح آپ کو ISSB میں TAT میں فریڈم آف چوائس ہوتی ہے، آپ کو ISSB کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں فریڈم آف چوائس ہوتی ہے کہ آپ اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے، اپنی انڈیپینڈنٹ ول سے آپ اپنے جو چاہیں لکھ سکیں، جو آپ کا آبزرویشن ہے، جو آپ کا نالج ہے، اس کے مطابق آپ کا اختیار ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب شر اور خیر جو ہے اس کے درمیان انسان کو اختیار دے دیا، لیکن وہ صرف اپنی کمزور قوت ارادی اور مضبوط قوت ارادی سے ہی اپنے آپ کو مستقل اور مسلسل کامیابی کی طرف گامزن کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ کسی کو اس مشکل یا مصیبت میں نہیں ڈالا. یہ کام صرف انسان کو ہی دیا کہ وہ ایسا کر سکے، کیونکہ انسان کو عقل دے دی. اب دیکھیں، عقل دے دی تو عقل کے ساتھ کوئی نہ کوئی جذبہ جڑا ہوتا ہے. عقل کے اگر آپ کے اندر کوئی انتقام کا جذبہ جڑا ہوا ہے تو وہ انتقام جو ہے وہ عقل کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کرے گا کہ آپ جو ہیں آپ اس کا بدلہ لیں، اس کو چھوڑیں نہیں، اس سے انتقام لیں. لیکن اگر اسی عقل کے ساتھ اس ٹائم اثار کا جذبہ جڑ جائے تو وہ عقل کو معاف کرنے پر، درگزر کرنے پر مائل کرتی ہے. اس لیے عزیز طلباء، جو ISSB ہے اس کے اندر بھی قدم قدم پر آپ کا قوت ارادی کا امتحان لیا جائے گا. آپ کی قوت ارادی میں آپ کی فریڈم آف چوائس کو چیک کیا جائے گا کہ آپ کی جو فریڈم آف چوائس ہے اس کے مطابق آپ نے کس طریقے سے بہیو کرنا ہے. اب دیکھیں، اللہ نے انسان کا دل بنایا. اب جو دل بنایا وہ انسانی خواہشات کا مرکز ہے ساری. اسی لیے تو کہا جو دین ہے وہ دل کا معاملہ ہے. جو چیز آپ کے دل میں جس چیز کا شوق پیدا ہو جائے تو وہ آپ بڑی خوشی کرتے ہیں. تو اس لیے جو دل ہے اس میں خواہشات جنم لیتی ہیں. تو جو نفس ہے وہ آپ کی ان خواہشات پہ دل کو قبضہ کرتا ہے. چونکہ جذبات، احساسات اور خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں تو نفس جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس موقع پر آپ کا جو قوت ارادی ہے اس کو کمزور کرے اور اس کو کھل کھلا کے کھیلنے کا موقع مل جائے. وہ آپ کی خواہشات کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہے اور آپ کے جو اندر پیدا ہونے والی خواہشات ہیں وہ ان کے ساتھ کھیلتی رہیں. اور اس طرح آپ ایک ایسے سرکش گھوڑے پر سوار ہو جائیں جو جدھر جائے جہاں جائے منہ مارتا پھرے اور انسان اس کے اوپر بیٹھا ہوا اس کے مطابق. یہاں آپ اس کو اس طرح مثال لے لیں کہ جب اوپن سی میں جو شپ ہے اگر اس کے انجن کو بند کر دیا جائے تو وہ پھر ہوا اور لہروں کے تھپیڑوں پہ حالات اور واقعات کے اوپر رہتا ہے اور وہ اس کو پھر فائنلی ساحل پر اس طرح پھینکتے ہیں کہ وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کا نفس آپ کی خواہشات کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ اس سرکش گھوڑے پر جو آپ کو آزاد راستے پہ نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک زبردست قسم جو ہے قوت ارادی ہے، مضبوط عزم ہے. کیونکہ نفس کو اللہ تعالیٰ کے کام پہ چلانا اتنا آسان نہیں ہے. نفس جو ہے وہ آپ کے مضبوط ارادے کو توڑتا ہے، اس کو کمزور کرتا ہے. یہ اس کی فطری اور بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ بنیادی اور فطری طور پر انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے اور اس کو خیر اور شر دیا گیا ہے تاکہ وہ غلط راستے پر جانے کی کوشش کرے، اچھائی کے راستے پر آئے، ہدایت، بھلائی اور نیکی کی موجود راہ پہ آئے. لیکن جب تک یہ پختہ عزم نہیں کرے گا، جب تک اس کی قوت ارادی مضبوط نہیں ہوگی، یہ بھلائی اور خیر کی طرف جا ہی نہیں سکتا. اصل میں قوت ارادی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کی کسی سیٹ پیٹرن میں یا کسی سیٹ ٹریک پہ لے جائے. یعنی کہ انسان کا جو فیصلہ ہے وہ سوچا سمجھا ہوتا ہے، وہ خواہشات کے ہاتھوں نہیں کھیل رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے فیصلے خود کر رہا ہوتا ہے. اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے انسان کو قوت ارادی چاہیے ہوتی ہے، پختہ عزم چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کی خواہش کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. لہٰذا وہ قوت ارادی کے ذریعے کسی ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی اور ہی ہدایت لے رہا ہوتا ہے. تو اس لیے قوت ارادی جو ہے، جو آپ کا زندگی کا جو سیٹ پیٹرن ہے اس کو متعین کرتا ہے. یہ آپ نے طے کرنا ہوتا ہے. یہ مستقل سفر ہے، یہ مشکل سفر ہے، اس کے لیے مشقت چاہیے، اس کے لیے آپ کو قربانی دینی ہے، اس سے آپ کو سستی سے بچنا ہے. کیونکہ قوت ارادی اور عزم کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے
آپ کو سب سے زیادہ وہ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کو، چونکہ لوگ آپ کو ہمیشہ، آپ کوئی بھی، جیسے ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہم اس چینل کو بناتے ہیں، اس چینل میں ابھی ہم طفلانے مکتب ہیں، لیکن اگر ہم لوگوں کے کہنے پہ چلیں گے، اپنی غلطیوں کو دور نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ایز اے انسان ڈیولپ نہیں کریں گے، اپنی شخصیت کو امپروو نہیں کریں گے، ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے، قوت ارادی کے ساتھ مستقل عمل کے ذریعے سے یہ کام نہیں کریں گے، عزم اور حوصلہ پیدا نہیں کریں گے، لوگ ہمارے حوصلے کو توڑیں گے. جب یہ چیزیں توڑیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم جو ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو عزیزان گرامی، آپ کو یہ بات سے حیرت ہوگی کہ 95% جو پیپل آف ورلڈ ہیں، دنیا کے جو لوگ ہیں، عمومی لوگ ہیں، عام انسان ہیں، وہ اپنے مقصد حیات سے ہی لا علم ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں بتا سکتے ان کا اصل مقصد زندگی کیا ہے. ہم نہیں بتا سکتے، آپ لوگوں نے بتانا ہے. مجھے کمنٹ کر کے نیچے بتائیں کہ آپ کا مقصد زندگی کیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے مختلف لوگوں کا مقصد زندگی، کسی کا فوج میں جانا مقصد زندگی ہوگا، بعض کو دولت کمانے کا، بعض کو تحفظ حاصل کرنے کا، بعض کو شہرت کا، بعض کو عزت کا، بعض کو مسرت کا، بعض کو خوشی کا، بعض کو اقتدار کا، بعض کو گانا گانے کا، بعض کو کتابیں پڑھنے کا، بعض کو کوئی کسی نہ کسی چیز کا اس کا مقصد ضرور ہوگا، اس کی ترجیح ہوگی. آپ نے یہ دو چیزیں کمنٹ میں ضرور لکھنی ہیں. ایک تو آپ کی زندگی کا مقصد اور دوسرا آپ کی ترجیح اول. یہ بہت ضروری ہے قوت ارادی کے لیے، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ اپنی زندگی کا پیٹرن سیٹ نہیں کر سکتے، اپنا ٹریک متعین نہیں کر سکتے، ورنہ نفس کا جو سرکش گھوڑا ہے وہ آپ کو حالات اور صورتحال کے مطابق لے کے جائے گا، وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا. نفس کا کام ہی یہ ہے سرکشی کرنا، من مرضی کرنا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو من مرضی کرتا ہے وہ بے شرم ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، قوت ارادی حاصل کرنے کے لیے 4 بنیادی باتیں ہیں، ان کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے. اس کے لیے نہ تو کسی اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے اور نہ ہی غیر معمولی ذہانت کی. اس میں صرف ایک چیز ضرورت ہے، انتھک محنت کی. اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا، اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا. وہ 4 باتیں یہی ہیں. سب سے پہلے آپ کو ایک قطعی مقصد کا تعین کرنا ہوگا. اس مقصد کے حصول کے لیے پختہ ارادہ کرنا ہوگا، اس کو لکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو لکھنا ہوگا، اپنی ترجیح اول کو بنانا ہوگا اور اپنے مقصد حیات کو پھر آپ کو شارٹ ٹرم پلان اور لانگ ٹرم پلان کے ذریعے سے اس کو پانا ہوگا. دوسرا، آپ کے پاس ایک مکمل اسٹریٹجی، حکمت عملی لا عمل ہونا چاہیے. آپ اس کے اوپر اپنا مائنڈ میپ بنائیں. اس مائنڈ میں کوشش کریں، یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا اور یہ کرنا ہے. ISSB ریکمنڈیشن کے لیے ویری ویری امپورٹنٹ ہے اپنی جو قوت ارادی ہے اس کو مضبوط کرنا، ورنہ یہ آپ کے لیے بے شمار مسائل پیدا کر دے گا. تیسرا، ایک پکا ارادہ جو کسی قسم کے خطرات اور مخالفتوں کو خاطر میں نہ لائے، اور ایسے لوگوں سے آپ نے زیادہ سے زیادہ تعلقات وابستہ کرنے ہیں، روابط رکھنے ہیں جو آپ کے ارادے کی حمایت اور تائید کریں، آپ کے مقصد اور آپ کی کامیابی کے خواہش مند ہوں، نہ کہ آپ کو پریشان کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ آپ کو کامیاب ہونے دیں گے، تو یہ جو عمومی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں یا عام عوام ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ذہانت کے دشمن ہوتے ہیں. اور یہ پھر ایک جتھا، اگر یہ جیلس اور حسد میں بڑی جلدی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ہر اس بندے کے لیگ پولنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس بندے کو تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے وہ پھر اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے. ہم پہ بھی بے شمار لوگ تنقید کریں گے، ہم انشاءاللہ ان کی تنقید کو اندھا پیشانی سے سمجھیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ کے ابھی طفل مکتب ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی مستقل مزاجی سے، مضبوط قوت ارادی سے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک اچھا اور ایک معیاری چینل دیں گے جو صرف اور صرف لوگوں کی تربیت اور ان کے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہو. تو دوستو، یہ بات آپ سمجھ لیں. نوجوان ہیں آپ لوگ، آپ کو قوت ارادی حاصل کرنی ہے. قوت ارادی سے آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ نے جو چھوٹے موٹے کام کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں روز ڈیلی 10 منٹ کا ٹائم دیں. اس 10 منٹ کے اندر جو ہے آپ غور کریں اپنی توانائی جو ہے اس کو کس طریقے سے بڑھایا جانا ہے، اپنی ذہنی دباؤ کو کس طرح آپ نے کم کرنا ہے. آپ نے جو آپ کے پاس جو پازیٹیو، جو مثبت موضوع ہیں، جو قرآن و سنت کے موضوع ہیں، جو دین کے موضوع ہیں، جس میں آپ معاشرے کی بھلائی، فلاح و بہبود، ترقی، تعمیر و ترقی، خوشحالی اور اس میں بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں،
اس کے اوپر آپ اپنا غور و خوض کریں. 10 منٹ نہیں تو 15 منٹ دیں, نہیں تو 5 منٹ تو لازمی آپ اس کے اوپر وقت کریں. اس کے بعد جو ہے اپنی ورزش جو ہے اس کو اپنے پہ لازم کر لیں, کیونکہ جو دماغ ہے اس کو ورزش سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, نفس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو جب آپ زیادہ ورزش کریں گے, ایکسرسائز کریں گے, واک کریں گے, تو اس سے آپ کی جو قوت ارادی ہے وہ مضبوط ہوگی, ذہنی دباؤ میں کمی آئے گی. تو اس کا ڈیفینیٹ جو نیٹ پروڈکٹ ہے وہ آپ کی فزیکل انڈیورنس بھی اچھی ہوگی. اس لیے ایک فوجی کے اندر جہاں اس کی قوت ارادی مضبوط ہونی چاہیے, وہاں پہ اس کی جو ول پاور ہے اس کو بھی مضبوط ہونا ہے, اور اس قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا. اس کے بعد غذا بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ اس بات پہ آپ کوشش کریں کہ ایسی غذا کھائیں جس میں غذائیت ہو, لذت کے پیچھے نہ بھاگیں. غذائیت والی غذا آپ کو پروٹین دے گی, آپ کو اسٹرینتھ دے گی, آپ کو طاقت دے گی, قوت عمل دے گی, جس سے آپ کی جو صلاحیت ہے, قوت ارادی ہے, وہ مضبوط ہوگی. تو آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ISSB میں ریکمینڈ ہونا چاہتے ہیں وہ قوت ارادی کو مضبوط کریں. قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے خطابت ضروری نہیں, آپ کو خود کام کرنا ہوگا, آپ کو اس میدان عمل میں خود آگے آنا ہوگا, کوشش کرنی ہوگی, ہمت طاقت سے آپ کو قربانی دینی ہوگی, آپ کو سستی کو بھگانا ہوگا, اپنے اوپر اکاؤنٹیبلٹی, اپنے اوپر چیک رکھنا ہوگا, اپنے مقصد کا تعین کرنا ہوگا, اس مقصد کو حاصل کرنے کا لائے عمل طے کرنا ہوگا. اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کے نیگیٹیوٹی سے بچنا ہوگا. جو عام لوگ ہیں وہ آپ کی کامیابی کے دشمن ہوتے ہیں, وہ آپ کو ہمیشہ وہ راستہ دکھائیں گے جس راستے میں آپ مایوس ہوں, آپ کمفرٹ زون میں آئیں, آپ اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر نہ نکلیں. اس کے لیے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں, ایسی کمپنی میں رہیں جو آپ کے جو مقصد ہے اس کی کامیابی اور اس کو تعاون کریں, اس کامیابی پہ دلی طور پہ خوش ہوں, ان کو حسد نہ ہو. تو ول پاور, قوت ارادی اور فزیکل انڈیورنس, جسمانی مضبوطی آپ کی کامیابی کے لیے, آفیسر سلیکشن کے لیے انتہائی ضروری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر بھی ہم دیں گے اور اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ آخر پہ یہ بات سمجھ لیجیے, قوت ارادی جو ہے, جتنے بھی نوجوان ہیں جو اپنے کیریئر کی طرف گامزن ہیں, اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں, ان کو مضبوط جو قوت ارادی ہے وہ بڑی ان کا سب سے اہم ویپن ہے, ان کا سب سے اہم چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کامیاب کروا سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتایا تھا, یہ تو اللہ پہ توکل, اللہ پہ بھروسہ, یقین, ایمان اور مثبت سوچ سے آئے گی. اور مستقل آپ کو اس کے راستے میں مسائل آئیں گے, کیونکہ آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کے آڑے آئے گا. آپ کا دل, آپ کی خواہشات, آپ کے جذبات, آپ کے احساسات آپ کو روکیں گے, آپ کے رکاوٹیں کھڑے کریں گے, آپ کی جو ترقی ہے اس کے آگے بیریئر بنائیں گے. آپ نے ان بیریئر کو توڑنا ہے, کمفرٹ زون کو توڑنا ہے, باہر آنا ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.